اسلام کی بہار بہار شریعت۔ تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، بے حد و شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں IDS بہار شریعت، جس میں آپ کے مسائل یا روزمرہ زندگی میں جو مسائل درپیش ہوتے ہیں اس کی شرعی رہنمائی، کہ شریعت ہمیں کس انداز سے رہنمائی کرتی ہے کہ ان مسائل کا حل ہمیں مل جائے۔ ہم اس پروگرام میں الحمدللہ مفتی صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں جن سے ہم مسائل کا حل جانتے ہیں۔ آج الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ مفتی مدنی رضا صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، الحمدللہ IDS بہار شریعت کی بہاریں نظر آ رہی ہیں اور لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں، اور مجھے بھی پرسنلی بھی بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی مسئلہ کہ جس کا حل آپ جاننا چاہتے ہیں تو جلدی سے میسج ٹائپ کیجئے، اور جو اسکرین پر واٹس ایپ نمبر آ رہا ہے اس پر ہمیں سینڈ کر دیجئے۔ انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی مفتی صاحب کے سامنے رکھا جائے گا، پھر مسئلہ نہیں رہے گا، انشاءاللہ آپ کو حل مل جائے گا۔ مفتی صاحب، آپ کی اجازت ہو تو جو مسائل ہمارے سامنے ہیں ان کو پیش کیا جائے۔ جی۔ اچھا، شرعی معذور ہے کوئی شخص، فرض روزہ اگر اس کو قضا ہو جاتا ہے، یعنی اس کو چھوڑنا پڑ جاتا ہے، تو اب اس قضا کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ یہ جواب ارشاد فرمائیں۔ اس سلسلے میں دیکھیں، اگر روزہ کسی کا قضا ہو جاتا ہے جی تو سب سے پہلے تو حکم یہ ہے کہ اگر اس کا عذر ختم ہونے کی امید ہے جی تو پھر وہ روزہ قضا ہی کرے گا، بعد میں اس کو یہی روزہ رکھنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، وہاں پہ فدیہ کفارہ کچھ بھی نہیں دے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر مثال کے طور پر کوئی ایسا مرض ہے کہ اب ظن غالب ہو جائے کہ یار اب یہ روزہ رکھنے کے قابل ہی نہیں ہو سکتا، فار ایگزامپل رمضان کا مہینہ ہے اور اب ICU میں ایڈمٹ ہے اور ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا ہے، یا کوئی بہت بوڑھے ہو چکے ہیں اور وہ روزہ رکھنے کی اب صلاحیت ہی نہیں رکھتے۔ بعض اوقات استما کے ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں جو بڑی عمر میں بالکل ہی روزہ نہیں رکھ سکتے، ان کو انہیلر کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس صورت کے اندر پھر حکم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو ظن غالب ہو جائے کہ اب آئندہ روزہ رکھنے کی امید نہیں ہے، صحیح، روزہ رکھنے کا موقع نہیں ملے گا، تو پھر فدیہ ادا کریں گے۔ اچھا، فدیہ وہی ہے جو ہم صدقہ فطر میں ادا کرتے ہیں، یعنی جو ایک صدقہ فطر کی مقدار ہے وہی آپ بطور جو ہے فدیہ دے سکتے ہیں۔ صحیح، تو اس کی قیمت آپ دیکھ لیں، یا وہ آٹھ دے دیں جو اس وقت قیمت چل رہی ہو، اس کے حساب سے ایک روزے کا فدیہ دینا ہوتا ہے۔ تو 30 روزوں کے تقریباً 30 فدیے بنیں گے۔ صحیح، اس اعتبار سے حساب کر کے کیلکولیشن کر کے پھر آپ یہ فدیہ دے دیں، لیکن یہ فدیہ اسی وقت دیا جائے گا کہ جب آپ کو امید ختم ہو جائے کہ زندگی میں یہ روزہ رکھ سکتا ہے، اور بالفرض فدیہ دینے کے بعد اگر واپس وہ قدرت حاصل ہو جاتی ہے کہ صحیح، فدیہ دے دیا اور پھر قدرت حاصل ہو گئی، اتفاق سے وہ صحیح ہو گیا، تو پھر اس کو روزہ واپس قضا کرنا ہوگا، وہ فدیہ کافی نہیں ہوگا۔ اچھا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب، ویسے تو آپ نے پیچھے فدیے کا ذکر کیا تھا، مگر یہ سوال کی تھوڑی سی نوعیت مختلف ہے کہ اگر کسی نے وفات سے پہلے وصیت کی تھی کہ ان کے قضا روزوں کا فدیہ ادا کر دیا جائے، اب ورثہ کس طرح ان کا فدیہ ادا کریں؟ روزوں کی تعداد بھی معلوم نہیں کہ کتنے روزوں کا فدیہ دینا ہے، تو اس میں شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے؟ فدیہ دیکھیں، جب کوئی فدیہ ادا کرنا ہوتا ہے تو اس کے سلسلے میں ہم ظن غالب رکھتے ہیں کہ ہم نے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ کتنے روزوں کے فدیے ہوں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ کسی اور کی طرف سے فدیہ ادا کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کو 100% تو نہیں پتا چلتا، اندازہ ہی ہو تو سکتا آپ اندازہ کر لیں کہ ان کے بیماری کے ایام تھے، اس میں انہوں نے کتنے روزے چھوڑے تھے، یہ اندازہ کریں، اور پھر اس کے بعد دوسرا یہ جب انہوں نے وصیت کی ہے نا تو اب یہ فدیہ ادا کرنا واجب ہے۔ اگر وصیت نہ کی ہوتی تو ورثہ پر پھر یہ بہتر ہوتا کہ وہ دے دیں اپنی طرف سے، لیکن جب وصیت کی ہے تو پھر یہ واجب ہے۔ اب اس کی ترتیب کیا ہوگی؟ اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ اگر فدیے کی رقم جو ان کا مال ہے اس کی تہائی سے بڑھ رہی ہے، 1/3 سے بڑھ رہی ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ یوں سمجھ لیں کہ 10 روپے ہیں کسی کی وراثت میں، تو اب اگر مثال کے طور پر فدیے کی رقم 5 روپے بن رہی ہے تو یہ 5 روپے تہائی سے زیادہ ہیں، تو اس صورت کے اندر جو تہائی کے اندر اندر فدیے کی رقم ہوگی وہی ادا کریں گے، صحیح، اس سے زیادہ پھر ورثہ پر لازم نہیں۔ صحیح، تو تہائی کے اندر اندر فدیہ جو بنتا ہوگا وہ ادا کریں، اس سے زیادہ پھر نہیں کریں گے۔ ہاں، تہائی کے اندر اگر اب مثال کے طور پر ہے اور بعد میں کوئی چاہتا ہے کہ یار اب ہم دے دیں زیادہ بھی اگر رقم بن رہی ہے تو پھر ورثہ اپنے حصے میں سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، لیکن اس میں بھی بالغ ورثہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، نابالغ ورثہ نہیں بہت کر سکتے۔ اچھا، بہت یہ اچھا، اس کی تفصیل ہے۔ بہت اہم مسئلہ آپ نے بہت آسان کر کے سمجھا دیا۔ اچھا مفتی صاحب، رمضان شریف میں ہر بندے کا اپنا ایک شیڈول ہوتا ہے، کچھ لوگ ایسا شیڈول بناتے ہیں کہ وہ رات بھر جاگیں گے اور جو ہے نا وہ روزہ مطلب سو کر گزاریں گے، ان معنوں میں کہ فرائض تو ادا کرنے ہیں مگر باقی وقت تو بڑے سکون سے آرام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی کیا روزے کی جو فضیلتیں ہیں، برکتیں ہیں، وہ ساری ان کو حاصل ہو جائیں گی؟
دیکھیں روزے کی جو ایک حکمت ہے نا وہ ہے بھوک اور پیاس انسان کو محسوس ہو. جی اگر سو کر روزہ گزاریں گے تو وہ جو ایک حکمت ہے نا وہ فوت ہوتی بھی نظر آ رہی ہے. تو اس بندے کو ہم گناہگار تو نہیں کہیں گے کہ وہ نمازیں بھی ادا کر رہا ہے, فرض بھی پراپر پڑھ رہا ہے, رات میں تراویح بھی ادا کر رہا ہے, تو اس کو ہم گناہگار نہیں کہیں گے, لیکن انداز اچھا بھی نہیں, شریعت کو محبوب بھی نہیں. تو اگر کسی کو بہت زیادہ ضروری نہ, مثال کے طور پر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ مجبوری میں یہ روٹین بناتے ہیں. جی جیسے کاروباری افراد ہیں تو ان کو پتا ہے کہ اگر ہم دن میں دکان کھولیں گے تو کوئی بھی ہماری دکان پر آئے گا نہیں. جی تو وہ رات بھر جھاگتے ہیں, اپنی دکانیں رات میں کھولتے ہیں کہ ان کا کاروبار کا معاملہ ہوتا ہے. تو یہ ایک عذر ہے. علماء کو بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ علماء رات بھر مصروف ہوتے ہیں, بیانات کرنے ہوتے ہیں, تراویح کے درس قرآن ہوتے ہیں, اس کی تیاری ہوتی ہے. نعت خواں حضرات بعض اوقات آپ لوگوں کی روٹین بھی ایسی ہوتی ہے کہ ختم قرآن کی محفل ہو رہی ہے. تو یہ مجبوری کی صورتیں ہیں. صحیح. اس صورت میں اگر کوئی کرتا ہے تو پھر وہ دل میں اس کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا یہ کرے کہ یار موقع ملتا, ملال محسوس کرے, تاکہ یہ ملال محسوس کرنے کی وجہ سے جو وہاں پہ برکتیں اس کو نہیں ملنی نا, اس ملال کی وجہ سے تو یہ نیت اچھی رکھے اپنی کہ مجھے موقع ملتا تو میں دن میں جاگتا. کیا کہنا ہے, بہتر یہ ہے کہ یہ کریں. لیکن اگر کوئی مجبوری ہے تو پھر مجبوری نہیں بھی ہے تو گناہگار بہرحال نہیں ہوگا. صحیح صحیح. اچھا مفتی صاحب, روزہ ہے اور مختلف شعبات کے لوگ روزے میں جب ہوتے ہیں تو کچھ لوگوں کے پروفیشن ایسا ہوتا ہے, کام ایسا ہوتا ہے, بزنس ایسا ہوتا ہے کہ جس میں جیسے آٹا چکی والے ہیں, اب وہ آٹا اوڑھ رہا ہے, حلق میں جا رہا ہے. اسی طرح ہمارے گھر کی خواتین جب کھانا بنا رہی ہوتی ہے تو مرچی بعض اوقات حلق میں جاتی ہے, تو اس پہ روزے میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں کوئی بھی ایسی چیز کہ جس کو ہم جان بوجھ کر انہیل کریں اس سے روزہ ٹوٹتا ہے, اور جس سے بچنا ممکن نہ ہو تو اس میں شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. جیسے اپنے تو یہ دو چیزیں بیان کی کہ اگر کوئی مثال کے طور پر آٹا چکی پہ کام کر رہا ہے, وہاں پہ آٹا اوڑ رہا ہے, خواتین جو ہیں وہ گھر میں کھانا پکا رہی ہوتی ہیں, حلق میں مرچیں محسوس ہوتی ہیں, تو یہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے. عام آدمیوں کو اگر دیکھا جائے تو ہم جہاں پہ رہتے ہیں وہاں پہ ہمیں باہر نکلتے ہی گرد و غبار کا سامنا ہوتا ہے, دھوئیں آتے ہیں, وہ بھی حلق میں چلے جاتے ہیں. تو جن چیزوں سے بچنا ممکن نہیں ہوتا وہ معاف ہوتی ہیں. صحیح, وہ اس کی رخصت پہ شریعت کی طرف سے مل جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب, ہم نے تو ویسے سنا ہے اور بچپن سے ہی کہ اگر کوئی غلطی سے روزے میں کھا پی لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا, تو اس پر بھی رہنمائی فرما دیجیے گا. اور اگر ہم کسی کو دیکھیں کہ یار روزہ ہے اور وہ کھا رہا ہے, غلطی سے کھا رہا ہوگا, اب اس کو روکنا چاہیے, ہمیں روکنا ضروری ہے یا وہ کھا رہا ہے اس کو کھانے دیں؟ اس سلسلے میں بنیادی اصول یہ ہے کہ ایک تو اگر کسی نے بھول کر کھایا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے بھول کر کچھ کھایا پیا تو وہ اپنا روزہ مکمل کرے, کیونکہ اس کو اللہ نے کھلایا پلایا ہے. سبحان اللہ. تو اگر کوئی بھول کر کھا پی لیتا ہے تو اس سے روزے پہ فرق نہیں پڑے گا. اور بھول کا مطلب یہ ہے کہ روزہ یاد نہ ہو اور پھر حلق میں کوئی چیز چلی جائے, یہ بھول ہے. اب اگر ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ کوئی اگر اس طرح سے کر رہا ہے تو پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ سامنے کھانے والا شخص جو ہے یہ کمزور نحیف ہے تو پھر ہم اگنور کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ ہمیں پتا ہے کہ یہ طاقتور ہے, بہت زیادہ صحت مند ہے, تو پھر اس کو روکنا واجب ہے. واجب ہے کہ ہم اس کو سمجھائیں کہ بھائی تم کچھ کھا پی رہے ہو تو رک جاؤ. لیکن اگر کمزور اور نحیف اور ہمیں پتا ہے کہ اگر یہ کھا پی لے گا نا تو اس کا روزہ آسانی سے مکمل ہو جائے گا, بیچارہ پریشان ہو جائے گا, تو پھر اس کو اگنور کر سکتے ہیں کیونکہ اس کو اللہ نے کھلایا پلایا. سبحان اللہ سبحان اللہ, کتنی آسانی ہے ماشاءاللہ. یہ ہماری شریعت کا حسن ہے. کیا حسن ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. جو اسلام سے دور ہیں یا جو عمل سے دور ہے, میں کہتا ہوں قریب آ جائے, اس کی جو لذت ہے نا وہ آپ نے کبھی پائی نہیں ہوں گی دور رہ کر. قریب آ کر جو لذت اور مزہ ہے نا, ایمانداری والی بات ہے, وہ میں کہتا ہوں اس بار چکھ کر دیکھیں آپ, انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا کہ یار ایمان والا ہونا اس اعتبار سے کہ بھائی وہ پریکٹیکل بھی ہے, عمل میں بھی ماشاءاللہ وہ آگے بڑھ رہا ہے, اس کا لطف کیسا ہے. انشاءاللہ آپ کو بہت لطف آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شرعی مسائل کو سیکھنے والا, سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے, اور میں تو کہتا ہوں بھائی دوسروں تک پہنچانے والا بھی بنائے. اچھا مفتی صاحب, یہ بالخصوص خواتین کے حوالے سے سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ خواتین کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں جس میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتی, تو کیا وہ دن کے اوقات میں کچھ کھا پی سکتی ہیں یا پھر ان کو بھی روزہ دار کی طرح ہی بالکل بغیر کھائے پیے گزارنا ہوگا؟ خواتین کو ان ایام کے اندر اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ دن میں اگر کچھ کھانا پینا چاہیں تو کھا سکتی ہیں, کیونکہ شریعت نے ان پر معاف کیا ہے ان دنوں میں روزہ رکھنا. البتہ اس میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ وہ کھلے عام نہ کھائیں. بالکل ٹھیک, کیونکہ جب وہ کھلے عام کہیں گی تو ایک پردے کا معاملہ ہے جو لوگوں پر واضح ہوگا, کیونکہ لوگ ظاہر سی بات ہے انڈرسٹینڈ کر لیں گے کہ یہ کس وجہ سے کھا پی رہی ہیں اور روزہ کیوں نہیں رکھا. صحیح. تو ایک حیا کے خلاف ہے, اس لیے تنہائی میں اگر کچھ کھاتی پیتی ہیں تو کوئی حرج نہیں, کھلے عام نہ کھائیں. صحیح. اور ان پر اس طرح روزے دار کی طرح دن گزارنا واجب نہیں. بالکل ٹھیک. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ ٹریولنگ ظاہر بات ہے دنیا بھر میں لوگ کرتے ہیں,
اور ایک مسلمان بھی روزہ رکھ کر بھی کرتا ہے. تو اگر کوئی سفر کا ارادہ رکھتا ہے تو یہ ارشاد فرمائے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے, اور اگر چھوڑ سکتا ہے تو اس کے لیے کیا کنڈیشنز ہوتی ہیں. بعض اوقات فلائٹ دن میں 10 بجے ہے تو کیا کریں, سفر بھی طویل ہوگا, اس کو یہ ہے کہ بھائی پورا دن سفر میں ہی گزرنا ہے. تو شریعت اس حوالے سے کیا رہنمائی کرتی ہے؟ اس سلسلے میں دیکھیں بنیادی اصول جو بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ اگر سحری سفر میں مل رہی ہے تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں. اچھا. اور اگر سحری سفر میں نہیں مل رہی, جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ صبح 10 بجے فلائٹ ہے اور سحری ہو رہی ہے 5 بجے, تو پھر اس صورت کے اندر علماء نے منع فرمایا کہ روزہ نہیں چھوڑ سکتے. جب وہ شروع کر رہا ہے تو اس وقت وہ مسافر نہیں ہے. اس وقت وہ مسافر نہیں ہے. تو اب یہ دیکھ لیں کہ اگر آپ کی سحری جو ہے وہ سفر میں ملے گی تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں, ورنہ پھر اس کی اجازت نہیں ہوگی. اور جو چھوڑے گا وہ بعد میں پھر اس کی قضا کرے گا. وہ بعد میں اس کی قضا کرے گا. بالکل ٹھیک ہے. مصعب اگلا سوال یہ تھا کہ شرعی مسافر کون ہوتا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے کیونکہ لوگ سمجھ رہے ہیں مسافر ہیں, وہ مسافر ہوتے نہیں سم ٹائم نا. تو ایک شریعت کس کو مسافر کہتی ہے, اس کے لیے کیا اس کے کنڈیشنز ہیں, اور اس کے لیے روزے کے حوالے سے کیا شرعی احکامات ہیں, یہ بھی ارشاد فرمائیں. روزے کے حوالے سے تو شریعت مطہرہ میں مسافر کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. سبحان اللہ. تو مسافر چاہے وہ شرعی طور پہ بنتا ہو یا نہ بنتا ہو, روزہ رکھنا ہی اس کے لیے افضل, خیر ہی پائے گا, خیر ہی پائے گا انشاءاللہ. لیکن بہرحال شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ چھوڑ سکتا ہے. اب وہ شرعی مسافر کون ہے, تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب آپ اپنے شہر کے بارڈر سے باہر نکل رہے ہوں اور آپ کا کنٹینیوٹی کے ساتھ 92 کلومیٹر دور جانے کا ارادہ ہو, ٹھیک ہے, تو جیسے ہی شہر کی حدود سے باہر نکلیں گے مسافر ہو جائیں گے. صحیح. اب جب آپ اگلے شہر کی حدود میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر پہنچنے کے بعد دیکھا جائے گا کہ آپ جو ہے وہ 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت سے وہاں پہ مقیم ہے یا 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہے اسی ایک مقام پر. صحیح. اگر آپ کا 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ ہے تو اب آپ مسافر نہیں ہیں, اب آپ مقیم ہیں. بالکل ٹھیک. اب آپ نے روزہ رکھنا ہوگا. بالکل ٹھیک. اور اگر 15 دن سے کم کا ارادہ ہے تو پھر آپ جو ہے وہ مسافر کہلائیں گے. اور یہ ایک ہی شہر کے اندر, اگر ہم یہاں سے عمرے پر جاتے ہیں نا تو 10 دن مکے میں رہتے ہیں, 5 دن مدینے میں رہتے ہیں, یا اس کا وائس ورثہ. تو اس صورت کے اندر ہم 2 شہروں کے اندر 15 دن گزار رہے ہیں, تو ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں, شرعی مسافر ہوں گے. اور دوسرا یہاں پہ یہ کہ آپ اپنے شہر کی حدود سے نکلیں تو کنٹینیوٹی کے ساتھ آپ کا 92 کلومیٹر دور جانے کا ارادہ ہو. صحیح. اگر تھوڑا تھوڑا سفر آپ کر رہے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ 1 کلومیٹر گئے, وہاں پہ آپ کا کوئی ضروری کام تھا, اسٹے, پراپر اسٹے جس کو کہتے ہیں, وہ ایک تو ہوتا ہے کہ کھانے پینے کے لیے رک گئے, اور ایک ہوتا ہے پراپر اسٹے کہ آپ باقاعدہ اپنا کوئی کام نمٹا رہے ہیں, وہاں پر آپ نے اقامت اختیار کی, تو یہ کنٹینیوٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس صورت میں اگر آپ 1000 کلومیٹر بھی سفر کر لیں گے کلومیٹر کر کے, تو شرعی مسافر نہیں ہوں گے. صحیح. تو کنٹینیوٹی ضروری ہے. تو یہ بنیادی اصول ہے, اس کو ذہن میں رکھیں, پھر اپنا انسان جو ہے وہ کر سکتا ہے. اور دوسرا ہے کہ جو 92 کلومیٹر کی جو حد ہے یہ اپنے شہر کی حدود سے نکالیں گے, بارڈر سے, سینٹر آف دا سٹی, یا اپنے گھر سے نہیں لگائیں گے حساب, بلکہ جب آپ حدود سے باہر نکلیں گے پھر آپ حساب لگائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. مصعب یہ بھی ساتھ ارشاد فرما دیں, اپنے شہر سے نکل کر یا اپنے وطن سے نکل کر دوسرے وطن پہنچے, جیسے جدہ شریف پہنچے. اب جدہ اور مکہ شریف کے درمیان اتنا ڈسٹینس نہیں ہے کہ جو ایک شہر اور دوسرے شہر کے درمیان عمومی طور پر ہوتا ہے, اور اب جدہ اور مکہ ملا کر ہم 15 دن کے اندر ہم نے رہنا ہے. صحیح. تو ہم مسافر ہوں گے یا مقیم ہوں گے؟ اگرچہ ملا کر رہ رہا ہوں لیکن مسافر ہوں گے, کیونکہ ان کا جو جدہ اور مکہ یہ نا 2 الگ الگ مقامات ہیں, الگ الگ مقام. ہاں, اگر کوئی جدہ میں رہ رہا ہوتا, رہائش اختیار کر رہا ہوتا, تو پھر اس کے لیے ایک الگ مسئلہ ہے کہ وہ 92 کلومیٹر کو دیکھے گا. لیکن ہم چونکہ وہاں پہ رہ نہیں رہے تو ہمارے لیے دونوں علیحدہ علیحدہ مقام ہیں. تو ہم اس کو 15 دنوں کا اگر دونوں ملا کے کر رہے ہیں تو اس کو ڈیوائڈ کریں گے, کتنے دن ہم جدہ میں رہے, کتنے دن ہم مدینے میں. ٹھیک ہے. اگر ہم زیادہ بھی وہاں دن رہتے ہیں مکہ اور جدہ ملا کر, تو یہ دونوں الگ الگ شہر ہی تصور, یہ دونوں الگ الگ شہر تصور. بالکل ٹھیک ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب بہت زبردست آپ نے کلام فرمایا. ناظرین کرام دیکھیں, یہی حسن ہے IDS بہار شریعت کا. شاید آپ نے زندگی میں کبھی مسائل کو اس طرح سے اس کا شرعی حل نہ جانا ہو جو الحمدللہ آج ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے. بس علم سے جڑ جائیے, علم سے دوستی کر لیجئے, انشاءاللہ دنیا میں بھی خوب آسانی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ بندہ یہ چاہتا ہے بس میرا رب ناراض نہ ہو, میرے کسی عمل سے میرا رب ناراض نہ ہو, رب کی رضا کس میں ہے میں وہی انداز اختیار کروں. اس کے لیے ہمیں ہر اس مسئلے کا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ جو فرض ہے, اور اس مسئلے کا حل ہمیں اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے, اسی انداز سے ہم نے مزید آگے بڑھنا ہے. مفتی صاحب آپ کا شکریہ. اگلے ایپیسوڈ میں ہم مزید سوالات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. ناظرین کرام اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے آپ بھی ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.